بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قریش مکہ نے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر قسم کا بائیکاٹ کیا اور ان کو جس اذیت سے گزارا، یہ تاریخ کا نہایت ہی غمگین باب ہے۔ ایسے میں کچھ اہل ترس ایسے افراد بھی تھے جن سے بنی ہاشم کی قسم پرسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یہ لوگ قریش کے اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس معاہدے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویز کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ہشام بن عمرو بن حارث کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی وجہ سے دن رات بے چین رہا کرتے تھے اور ان کی رہائی کے منصوبے سوچتے رہتے تھے۔ محاصرہ کے ایام میں رات کی تاریکی میں غلہ پہنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لاد دیتے۔ جب شیب ابی طالب اس گھاٹی کے دہانے پر پہنچتے تو اونٹ کی نکیل نکال لیتے اور اونٹ کے پہلو میں 2 تھپڑ لگا کر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بھاگتا ہوا ان محصورین کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ اسے پکڑتے، اس سے سامان اتار لیتے، پھر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا۔ یہ ہشام ایک روز زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت عبد المطلب کے صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے۔ اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے زہیر کو جا کر کہا، اے زہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بآرام زندگی گزارو، اور تمہارے ننھیال بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم ابو جہل کے ننھیال کے ساتھ ایسا کوئی قدم اٹھاتے اور تم اسے اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، صد حیف ہے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ زہیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، اے مطعم، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ بنی عبد مناف کے 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہلاک ہو جائیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی قریش کی امداد کرو؟ اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے درپے ہوتے تو وہ تمہارا منہ نہ تکتے رہتے، بلکہ سب مل کر تم پر حلا بول دیتے۔ مطعم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تنہا ساری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، تم اکیلے نہیں، ایک دوسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھا، کون؟ کہا، میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ کہا، تیسرا آدمی بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ کہا، چوتھا آدمی بھی تلاش کر لو تاکہ پوری طاقت سے قریش کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابو البختری کے پاس پہنچا اور اس سے بھی وہی گفتگو کی جو مطعم کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پوچھا، اس معاملے میں کوئی اور شخص بھی ہماری مدد کرے گا؟ ہشام نے جواب دیا، یقیناً۔ پوچھا، کون؟ ہشام نے کہا، زہیر، مطعم اور میں خود اور تم، ہم 4 آدمی اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختری نے کہا، ایک 5واں ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ ہشام وہاں سے سیدھا زمہ بن الاسود کے پاس گیا اور اس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی، اور اسے بھی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دیا جو اس کی بنو ہاشم کے ساتھ تھی۔ اس نے بھی پوچھا کہ اس سلسلے میں کوئی اور شخص بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ تو ہشام نے کہا، ہاں، اور ان اشخاص کے نام گن کر سنا دیے جن سے پہلے بات ہو چکی تھی۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی۔
ابن سعد نے ان کے علاوہ عدی بن قیس کا نام بھی اضافہ کیا ہے، اور حضرت ابو طالب نے سہیل بن بیضا کا نام بھی اس قصیدے میں ذکر کیا ہے جو اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ ان میں سے ہشام، زہیر، سہیل، عدی بن قیس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سعادت بھی نصیب کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لیے آج رات فلاں جگہ سب اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ جگہ پر اس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ ظالمانہ معاہدے کو کل عدم کر کے رہیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اس کام کی ابتدا میں کروں گا۔ کل صبح صحن حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدے کے بطلان کا اعلان کروں گا۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش حسب دستور حرم میں اپنی اپنی مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن زہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان سے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے آج ایک قیمتی پوشاک زیب تن کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، اے مکہ کے باشندوں، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم صبح تو لذیذ کھانے کھائیں، زر کو برق لباس پہنے اور خاندان بنی ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آخر میں اس نے کہا، بخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والی ظالمانہ دستاویز کو پرزے پرزے نہ کر دیا جائے۔ مسجد کے کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصے سے پیچ تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا، زہیر تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بخدا اس صحیفے کو ہرگز نہیں پھاڑا جائے گا۔ زما بن اسود فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، بخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری کڑک کر بولا، زما نے سچ کہا ہے، جو اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس کو برقرار رہنے دیں گے۔ متب نے کہا، اے زما اور ابو البختری، تم نے سچ کہا۔ جو کچھ اس صحیفے میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہشام بن عمر نے بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پرزور تائید کی۔ ابو جہل نے کہا، یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب مسجد کے گوشے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ متب نے کہا، اس صحیفے کو پکڑ کر پرزہ پرزہ کرنا چاہیے۔ دیکھا تو دیمک نے اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر دیا تھا، چنانچہ اس کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا گیا۔ یوں حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے سنگین محاصرے کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کی مدد کے لیے قریش مکہ کے اندر سے ہی لوگوں کو پیدا کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔